سمین ہیر رانجھا کی محبت بھری داستان صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں بھی مشہور ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے اپنی محبت کو اس خاص انداز میں مکمل کیا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ رانجھے کو اس کے بھائیوں نے باپ کی جائیداد سے فارغ کر دیا تو وہ جنگ آ گیا اور وہ ہی رہنے لگا۔ رانجھے کو ہیر پسند آ گئی اور ہیر کے والد نے رانجھے کو اپنی بکریاں چرانے کے لیے رکھ دیا۔ دونوں کی ملاقاتیں ہوتی رہیں لیکن ہیر کے چاچا کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی اور ان کی کہانی میں ہیر کا چاچا ہی وہ واحد کردار تھا جس کی وجہ سے دو محبت کرنے والے ایک ساتھ نہ رہ سکے۔ ہیر کی شادی کہیں اور ہو گئی اور رانجھا اس غم کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے وہ شہر چھوڑ دیا اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں پناہ لی اور جوگی کا روپ دھار لیا۔ کئی سالوں کے بعد رانجھے کو اتفاق سے اس گھر میں بلایا گیا جہاں ہیر رہتی تھی۔ اس کو کسی سانپ نے ڈس لیا تھا، اس کا زہر رانجھے نے ہی نکالا تھا۔ یہاں سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ ہیر کی نند کو معلوم تھا کہ ہیر کس سے محبت کرتی ہے، اور جب رانجھے کو دیکھا تو اس کو معلوم ہوا ہیر کی اصل محبت کون ہے۔ اس کے بعد ہیر کی نند نے اس کی مدد کی اور رانجھے کے ساتھ ہیر کو بھگانے میں بھی اسی کا ہاتھ تھا۔ اس واقعے کے بعد ہیر کے گھر والوں نے اس کی اور رانجھے کی شادی کروانے کی رضامندی ظاہر کر دی، لیکن چونکہ ہیر کا چاچا ظالم تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہیر اور رانجھا ایک ہوں، اس نے لوگوں کو بھڑکایا اور ہیر کے ساتھ رانجھے کو بھی مارنے کا منصوبہ بنایا۔ جنگ میں جس جگہ ان کا مزار ہے وہاں ایک ٹیلہ تھا جہاں ہیر اور رانجھا دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے کہ اچانک لوگ ان پر حملہ آور ہو گئے اور دونوں نے اللہ سے اپنی محبت کو قائم رکھنے اور ایک ساتھ مرنے کی قسم کھائی، جس کو خدا نے قبول کیا، اور بتایا جاتا ہے کہ زمین کا کچھ حصہ وہاں الگ ہوا اور دونوں ایک ساتھ اس کے اندر دفن ہو گئے، مگر ہیر کا دوپٹہ اس سوراخ کے اندر سے آدھا باہر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہیر کا دوپٹہ قبر کے باہر تھوڑا سا باقی رہ گیا تھا اور پھر جب تک کچی قبر رہی وہ دوپٹہ یوں ہی باہر رہا، لیکن پکی قبر بننے کے بعد وہ دوپٹہ بھی اندر دبا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہیر اور رانجھا ایک ہی قبر میں دفن ہے اور ان کی قبر کے اوپر چھت نہیں ہے اور نہ آج تک اس میں بارش کا پانی داخل ہوا، جس کی حقیقت یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب کسی کا مقبرہ بنایا جاتا تو اس علاقے میں ان کی چھتیں نہیں بنائی جاتی تھیں، البتہ اوپر سے کچھ حصہ خالی چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ہیر کی قبر کے اوپر مقبرے کی چھت کئی مرتبہ بنائی گئی لیکن وہ ٹھہر نہ سکی۔ اس میں بارش کا پانی داخل ضرور ہوتا ہے مگر حفاظتی اقدام انتظامیہ کی جانب سے فوری طور پر کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو مائی ہیر کی کرامات کہتے ہیں جو کہ سائنسی اعتبار سے بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ناظرین، اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔